باد زندہ باد. تھوڑے ہیں لیکن عقیدے میں ہتھوڑے ہیں. آگے نہیں بولے سبحان اللہ. حدیث میں سناتا ہوں, مچل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر آپ کے علاقے میں مہمانوں کی قدر کی جاتی ہو تو میرے کہنے کے مطابق آپ جو آگے کی کرسیاں اس کو پر کر لو. اگر مہمانوں کی قدر کی جاتی ہو, حضرت نے بتایا تھا کہ بہت اچھی سماعتیں ہیں, بہت اچھی ہیں, بڑے تعریفیں کی تھی. اب میں آپ کو تعریف کے لائق جب سمجھوں گا جب آپ میرا کہنا مانیں. جی جی آگے آگے آ جائیے آ جائیے زیادہ چلے گا. تعریف تھی صاحب, بڑی تعریف تھی, لیکن اب واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے رہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی آتا ہے اللہ تو پاک ہے, ماشاء اللہ کا معنی اللہ بہت بڑی شان والا ہے. جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے, آپ کی سمجھ میں بات ہو سکتا ہے نہ آتی ہو کہ مولانا دلشاد رضا قادری جب مائک پر آئے انہوں نے کہا تھا سبحان اللہ کیجئے. شاعر اسلام صاحب آئے انہوں نے کہا تھا کہ سبحان اللہ کیجئے. مولانا بدر الدین قادری صدر کینٹ بریلی سے چل کر آیا آپ کے گاؤں میں, اور آنے کے بعد میں کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد میں وہ بھی آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے سبحان اللہ کیجئے. آخر آپ سوچنے میں پڑ گئے آخر وجہ کیا ہے. دلشاد رضا قادری آئے انہوں نے کہا سبحان اللہ کیجئے. امتیاز حسین صاحب قبلہ آئے انہوں نے کہا سبحان اللہ کیجئے. صدر کینٹ بریلی سے چل کے مولانا بدر الدین قادری سادی آیا, اس نے بھی کہا تھا سبحان اللہ کیجئے. آخر وجہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے جو آتا ہے مائک پر اس کا یہی مطالبہ کیوں ہے کہ سبحان اللہ کیجئے, سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ زور سے کیجئے, ہاتھ اٹھا کے بولیے. اب ہم کیا بتائیں, دلشاد رضا شاہ صاحب قبلہ کیا بتائیں, گنبد خضرا کی جانب لو لگائیے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیجئے. یا رسول اللہ ذرا آپ بتائیے, عالم میں تصور میں سوال کیجئے گا. مولانا بدر الدین قادری آیا تھا, آ کر کہہ گیا تھا کہ سبحان اللہ کیجئے. دلشاد رضا قادری آیا تھا, آنے کے بعد کہہ کر چلا گیا تھا کہ سبحان اللہ کیجئے. یا رسول اللہ عالم تصور میں ہم آپ سے سوال کا جواب مانگتے ہیں. آقا یہ بتائیے آخر سبحان اللہ کہنے سے ملے گا کیا. تو گنبد خضرا کی جانب سے آواز آئے گی جب بندہ مومن کسی اچھی بات کو سن کر سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ رب العزت اس کے نام کا کھجور کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. واہ واہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرات, مسلک اعلی حضرات. نعرہ تکبیر بھئی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میرے نبی نے یہی نہیں کہا بلکہ حدیث اور آگے سن لیجئے. میرے نبی نے کہا جب کوئی بندہ مومن اچھی بات کو سن کر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام کا کھجور کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. اب خوشخبری سنیے آپ, میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کی تہ کو دیکھیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں حساب و کتاب کے بعد اس کھجور کے درخت کے سائے میں کوئی اور نہیں بیٹھے گا, وہی بیٹھے گا جس نے سبحان اللہ کہا. اے بابا بھئی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کھجور کا درخت جنت میں لگ جائے تو اب مچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ اشعار سنیں گے دو چار مجھ سے. جی جی کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے, مچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. سرے محفل میرے سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائے تیرا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. اور وہ چاہے تو انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے. یہ انگلیوں کی گھائی ہے یعنی ان انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے, اگر میرا نبی چاہے تو ان میں سے پانی کے چشمے بہا دے. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ ابھی میں اپنے موضوع پہ پلٹ کے آتا ہوں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹے کی تقریر کیجئے گا. اگر واقعی آپ 1 گھنٹہ سنیں گے, قادری آپ کو 1 گھنٹے کی تقریر سنائے گا. آپ دیکھیے قرآن اٹھائیے, اللہ کا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فن فجرت من حسنت
حسنۃ عشرۃ عینا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک پتھر پہ دے مارا۔ جب اس کو ایک پتھر پہ مارا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن تصدیق کر رہا ہے فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، یعنی جب موسیٰ نے مارا تو اس میں سے 12 چشمے آیا ہو گئے، پتھر سے 12 چشمے نکل گئے۔ لیکن یہ میرے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تیرا اور میرا مصطفیٰ ہے، ایک جنگ کی واپسی سے نبی آ رہے ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ میں ہیں، لیکن میرے نبی نے ایک دم اپنی صحرا میں، ایک دم جنگل میں، بیاباں میں، چٹیل میدان کے اندر، پہاڑوں کے مابین، مصطفیٰ جان رحمت، نوشہ بزم جنت، ساقی حوض کوثر، میرے اور تیرے نبی نے اپنی اونٹنی کی نکیل کو کھینچا، جیسے اونٹنی کی نکیل کو مصطفیٰ جان رحمت نے کھینچا ہے، اونٹنی نے اپنے قدم کو روکا ہے، جیسے اونٹنی نے اپنے قدم کو روکا، اونٹنی میرے نبی کی رکی، جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی اونٹنی رک چکی ہے، صحابہ نے اپنی اونٹنیوں کی نکیل تھامی اور تھام کر کھینچ دی، جیسے ہی نکیل کھینچی گئی، صحابہ کی جتنی اونٹنیاں تھیں تمام کی تمام صحرا میں رک گئی۔ اب جب اونٹنیاں رک گئی، صحابیوں میں سے صحابی اترے، اور اترنے کے بعد مصطفیٰ کی اونٹنی کے قریب آئے، آقا کی اونٹنی کی نکیل کو تھاما، اور تھامنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا نیچے تشریف لائیے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اونٹ کی پشت سے اپنے آپ کو اتارا، اور اتارنے کے بعد میں مصطفیٰ نے اپنے قدم ناز کو زمین کی سطح پہ رکھ دیا، جیسے ہی آقا اونٹنی کی پشت سے اترے ہیں، اترنے کے بعد زمین پہ اپنے قدم کو رنجا کیا ہے، اور جیسے ہی آقا نیچے آئے ہیں، صحابیوں میں سے صحابی مصطفیٰ کے قریب آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کی واپسی سے ہم آ رہے ہیں، صحرا میں آ گئے ہیں آقا، بیاباں میں آ گئے ہیں آقا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، آقا ہمیں پانی دیجئے۔ کیا کہا؟ آقا مجھے پانی دیجئے، آقا ہمیں پانی دیجئے۔ لیکن آج کا عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا، آپ کا علاقہ دورہ سے قریب پڑتا ہے، اور دورہ میں کچھ کھرے بھی رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب جب یہاں پہ رہتے ہیں تو قادری کا یہ فرض بنتا ہے تھوڑی نشاندہی کیجیے، صحرا کے اندر، چٹیل میدان کے اندر، اور بیاباں کے اندر، اور پہاڑوں کے مابین، صحابی نے مصطفیٰ سے کہا تھا آقا پانی دیجئے۔ اب بتائیے انہوں نے میرے نبی سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اب آپ کتاب اٹھائیے دیوبندیوں کی، اب آپ کتاب اٹھائیے بہائیوں کی، صاف طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ سے مانگنا شرک و بدعت ہے، مصطفیٰ سے نہیں مانگنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں تیرا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سے مانگنا نہیں چاہیے، ہمیں تیرے عقیدے سے عقیدہ نہیں ملانا ہے، تو پھر جواب ملے گا مولانا صاحب پھر اپنے عقیدے کو کس کے عقیدے سے ملائے گا؟ تو میں نے کہا میں مولانا بدر الدین قادری سعدی، صدر کنڈ بریلی شریف کا رہنے والا، درگاہ اعلیٰ حضرت سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ مولانا بدر الدین قادری رہتا ہے۔ ہم تیرے دوہرا والے، ہم تیرے دیوبندی کا عقیدہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ سوال ہوا مولانا پھر عقیدہ لوگے کس سے؟ ہم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر پہ گئے، اور گھر پہ جانے کے بعد ہم نے اپنی موٹر سائیکل کو لیا، سلف لگایا، اور لگانے کے بعد درگاہ اعلیٰ حضرت پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ کی بارگاہ عالیہ میں ہم نے اپنا یعنی کہ جو ہے سوال مصطفیٰ کے پیارے چہیتے غلام امام احمد رضا کی بارگاہ میں رکھا، اور رکھنے کے بعد ہم نے عریضہ پیش کیا۔ امام احمد رضا خان آگے دیوبندی کہتا ہے کہ مصطفیٰ سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے، مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، مانگو گے تو بدعت ہو جائے گی۔ امام احمد رضا آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ امام احمد رضا آپ بتائیے ہم کس کے عقیدے سے اپنے عقیدہ ملائیں؟ اس کا سوال ہے مصطفیٰ کے مصطفیٰ سے مانگنا شرک و بدعت ہے، تو پھر ہم کس سے مانگے؟ ہم پریشان ہو گئے ہیں، سوال لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ جواب دیجئے۔ اب میں جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے امتیاز حسین قادری اگر جلسے کی زندگی پر کامیابی کی مہر لگانا جانتے ہیں تو مولانا بدر الدین قادری جملہ دینا جانتا ہے، نعرہ تکبیر و رسالت کی فضا آواز
آواز میں گونجنا گنجانا آپ کا کام ہے. جب ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت سے سوال کیا تھا امام احمد رضا آپ بتائیے ہم کیسا عقیدہ رکھے, مصطفیٰ کو کیسا مانگے, کیسا مانے, تو میرے رضا نے ارشاد فرمایا میرا دیوان اٹھا. حضور دیوان کیا ہے فرماتے ہیں ہدایت کے بخشش اٹھانے کے بعد کیا کرے, اٹھا اور اٹھانے کے بعد پڑھنا شروع کر. حضرت کہاں سے پڑھنا شروع کروں؟ عربی ارشاد فرماتے ہیں پڑھنا شروع کر. کعبے کے پتر تجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے پتر تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی عیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, اور کوئی عیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عقیدہ لینا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, یہ رحمت کا قلمدان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. چل کے بولے سبحان اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا. میں ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد اپنے موضوع پہ آتا ہوں, لیکن تھوڑی دیر سماعت کیجئے. مچل کے پہلے بولے سبحان اللہ. آقا کی بارگاہ میں سوال ہے آقا ہمیں پانی دیجئے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال ہے آقا صحرا میں ہے, جنگل میں ہے, بیاباں میں ہے, پہاڑوں کے مابین ہے, مصطفیٰ ہمیں پانی دیجئے. اب سنیے مصطفیٰ کے غلام کا, مصطفیٰ کے غلام کا مصطفیٰ سے پانی مانگنا شرک و بدعت نہیں, پیارے مصطفیٰ کے پیارے غلام کی سنت ہے. بچل کے بولے سبحان اللہ. عرض کیا حضور ابھی اگر میں آپ سے کہوں, اچھا رہنے دیجئے مثال نہیں دوں گا, مختصر میں کام چلاتا ہوں, مختصر میں کام چلاتا ہوں. مچل کے بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. اچھا اتنے زور سے بولے کہ جو یہاں پر سو رہے ہیں ادھر ادھر تمام کے تمام اٹھ جا بولا. ہاں یہ بات ہوئی نہیں. اب سنیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا, حضور پانی دیجئے. چٹیل میدان ہے, آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب مصطفیٰ سے پانی مانگا گیا کئی میل دوری تک پانی نہیں تھا. چٹیل میدان ہے, صحرا ہے, جنگل ہے, بیاباں ہے, پہاڑوں کے مابین پانی مانگا گیا. لیکن میرے نبی سے جب پانی مانگا عالم تصور میں مولانا بدر الدین قادری سعدی نے سوال کیا, اے میرے پیارے نبی کے پیارے غلام آپ نے مصطفیٰ سے پانی مانگا, آخر وجہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, آخر معمہ کیا ہے؟ کیا نبی کے ہاتھ میں کوئی پانی کا ڈول تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا نبی کے ہاتھ میں کوئی پانی کا مشکیزہ تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کی پشت پر کوئی پانی کا مشکیزہ تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا برتن تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کا قدم کسی سمندر کے پاس تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کا قدم کسی حوض کے پاس تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کا قدم کسی جھرنے کے پاس تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کا قدم کسی سمندر کے پاس تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ کیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا برتن تھا جو آپ نے پانی مانگ لیا؟ اے صحابی تیرا اس صحرا کے اندر, تیرا ان پہاڑوں کے مابین پانی مانگنے کا مطلب و مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا. آخر وجہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, آخر معمہ کیا ہے؟ جب عالم تصور میں نبی سے سوال کیا ہے, صحابی نے ہمیں عالم تصور میں جواب دیا ہے. مولانا بدر الدین قادری میں نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا ہے. ہم نے کہا یہ دھورا کے قریب منڈیا میں آیا ہوا ہوں. یہاں کے کچھ لوگوں کا عقائد ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اب مجھے یہ بتائیے تصور میں کہ آپ نے مصطفیٰ سے پانی مانگا, آخر وجہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے صحرا کے اندر مصطفیٰ سے پانی کیوں مانگا؟ تو صحابہ کا عقیدہ بولتے ہیں محمد بدر الدین قادری اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر اور اس مشرق و مغرب کے مابین پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ نے اگر کسی کو ساقی حوض کوثر اور مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت مولانا بدرالدین قادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر واہ واہ واہ۔ اب آتا ہوں، وہ چاہیں تو اے ہائے ہائے سے ہو روا چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے۔ ہم نے آیت کریمہ پڑھی، آیت میں اللہ تین باتوں کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا، مانو۔ ہم نے کہا اے پروردگار ہم کس کو مانیں، کس کے لیے اپنی پیشانی کو خم کریں، کس کے لیے ہم پوجا کریں، کس کی ہم پرستش کریں، کس کی ہم عبادت کریں؟ تو نے صرف اتنا کہا تو بتا ہم کس کو مانیں۔ جب ہم نے اتنا سوال قرآن مجید کی بارگاہ طیبہ میں کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے جواب آیا۔ اے مولانا سن لے، تو کہتا ہے کس کو مانو؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مانو۔ ہم نے کہا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننا ضروری ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری ہے؟ اے قرآن تو بتا ہم کس کو مانیں؟ کہا اللہ کو مانو۔ ہم نے کہا اے قرآن تو نے کہا اللہ کو مان، ہم نے اللہ کو مان لیا جیسا تو نے حکم دیا، تیرے حکم کے مطابق ہم نے پروردگار عالم کو اپنا خالق مان لیا، ہم نے اس کو اپنا مالک مان لیا، ہم نے اس کو اپنا معبود مان لیا، ہم نے اس کو اپنا پروردگار مان لیا، ہم نے اس کو علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ مان لیا۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننا ضروری یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری؟ جب ہم نے قرآن کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، اچانک ایک کتاب اچھلی حضرت اور اچھل کر ہمارے قریب آئی۔ ہم نے سوال کیا ایک کتاب تو کون؟ جواب ملتا ہے مولانا میں تقویت الایمان ہوں، دیوبندی اور وہابی اور جماعتیوں کی بہت معتبر کتاب ہوں۔ ہم نے کہا تو ہمارے پاس کیوں آئی؟ ہم نے تجھ سے تو سوال نہیں کیا تھا۔ تو جواب ملا مولانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا بول ہمارے سوال کا جواب کیا ہے؟ تو تقویت الایمان نے کہا تھا مولانا اپنے سوال کو دہرائیے۔ ہم نے اپنے سوال کو دہرایا کہ صرف اللہ کو مانا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری؟ جب ہم نے یہ سوال کیا تقویت الایمان کی ایمان کے پاس تو تقویت الایمان نے کہا مولانا صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ جس کا جی چاہے یا جس کو شک لگے وہ تقویت الایمان کھول کے یہ دیکھ سکتا ہے، صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ ہم نے جب اتنا سنا ہم نے کہا اے تقویت الایمان ہمارے سامنے سے ہٹ جا۔ کہا کیا ہوا مولانا؟ ہم نے کہا ہم نے تجھ سے سوال نہیں کیا تھا جو تو ہمارے پاس اچھل کر آئی، اور اچھل کر آنے کے بعد تو نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ ہم نے تو سوال کیا تھا قرآن کی بارگاہ میں۔ وہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر بلکہ پوری کائنات میں اس قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں۔ ایک قرآن ہم پوچھیں گے تو قرآن سے پوچھیں گے اے تقویت الایمان تو ہمارے سامنے سے اوجل ہو جا۔ جب کتاب ہم پہنچے قرآن کی بارگاہ میں ہم نے کہا اے قرآن مجید ذرا تو بتا ہم کس کو مانے؟ یہ تقویت الایمان ہے، دیوبندیوں کی کتاب ہے، وہابیوں کی کتاب ہے، جماعتیوں کی کتاب ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ لیکن اے قرآن مقدس تو بتا کیا صرف اللہ کو ماننے سے کام چلے گا یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے سے کام چلے گا؟ جب ہم نے اتنا کہا قرآن کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا تو قرآن مقدس بول اٹھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ کو بھی مانو اور رسول اللہ کو بھی مانو۔ اب اشعار دیکھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب دیکھیے ایک قرآن مجید ہے وہ کہتا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو، لیکن یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے یہ کہتی ہے صرف اللہ کو مانو۔ اب ان کی کتاب قرآن سے ٹکرا گئی۔ اب جب قرآن سے ٹکرا گئی تو ہم نے کہا اے جماعتیوں سن لو، اے دیوبندیوں سن لو، اے وہابیوں سن لو، یہ تمہاری ایک کتاب نہیں، اگر اس جیسی یعنی تقویت الایمان جیسی ہزاروں کتابیں ہوں گی ہم ان کو ٹھکراتے ہوئے چلے جائیں گے اور اللہ کے قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگاتے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے کا زمانہ مگر
टकरा गई। अब ये किताब है, जब ये टकराई है, अब हमने जब इनकी किताब का सुना तो हमने कहा, जब हमने इनका सुन लिया तो अब बरेली वाले सुनते देखते हैं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से बोलियो और सुभान अल्लाह। कहता ना अभी कि आप थोड़े हैं लेकिन अकीदे में हथौड़े हैं, तो बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमने सुन ली देवबंदियों की किताब की, टूट भी सकती है, जब हमने देवबंदियों की किताब की सुन ली तो अब हम पहुंचे अपने आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत से हमने पूछा है, आला हजरत जरा आप बताइए हम रसूल को कैसा माने? ये देवबंदियों की किताब है जो कह रही है सिर्फ अल्लाह को मानो, उसके सिवा किसी को ना मानो। ए आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत सुन्नियत की जान, देवबंदियत के लिए चट्टान, हमारी सुन्नियत के लिए पहचान, ए इमाम अहमद रजा खान आप बताइए हम कैसा अकीदा रखे? आला हजरत बोले नेमतें बांटता जिस तो वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, और आज ने उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और हुजूर ताजुश्शरिया मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी मद्दज़िल्लाहु नूरानी इरशाद फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शख्स दुहा कर दे, कमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे, और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर मानो जान पे फिदा कर दे। यानी जो रसूल का है उसे मान, जो रसूल का नहीं उसे छोड़। अब देख मैं बताता हूँ, अगर नबी का गद्दार है तो हम सुन्नी उसे अपनी जूते के नोक पे रख के उड़ाते जाएंगे, और आला हजरत का अगर वफादार है, मुस्तफा का दीवाना है, उसे सीने से लगाते जाएंगे, दीवाना जाएंगे। अब देखिए मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ। अल्लाह इरशाद फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह को मानो और रसूलुल्लाह को मानो। अब देखिए अल्लाह को मानो, अल्लाह को हमने मान लिया, रसूलुल्लाह को हमने मान लिया। अब मुझे ये बताइए, आप मुझे जरा गौर करके बताइए कि अल्लाह को मानने का हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह को मानने का हुक्म हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ अल्लाह को जब हमने मान लिया तो अल्लाह की बातों को भी मानना पड़ेगा, फरामीन है उनको पे भी अमल करना पड़ेगा। अब अल्लाह का फरामीन क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह का फरमान क्या है? अल्लाह कहता है अकीमुस्सलाह, यानी नमाज कायम करो, ये मेरे परवरदिगार आलम का पैगाम है। अल्लाह कहता है गीबत से बचो, अल्लाह कहता है चुगली से बचो, अल्लाह कहता है शराब जिसने पी मैं जो है उसको जहन्नम का मजा जरूर चखाऊंगा, जिसने ढोल बजाया, ये अल्लाह का फरामीन है। अब रसूलुल्लाह का फरमान सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज बहुत ज्यादा पसंद है, नमाज पढ़ा करो, नमाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब आइए अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के फरामीन को भी मानो, रसूलुल्लाह को मानो, उसके फरामीन को भी मानो। प्रोग्राम है शादी का। अब आज की शादी देखें और पहले की शादियां देखें। आज की शादियों में होता क्या है? दुल्हन को सजाया गया, सजाने के बाद रचाया गया, रचाने के बाद उसको खूबसूरत बनाया गया, श्रृंगार किया गया, उसको जो है यानी कि श्रृंगार किया गया, और करने के बाद में उसको सामने एक मिंबर पे बैठाया गया। इधर दूल्हा को नई पोशाक पहनाई गई, एक सामने उसको मिंबर पर बैठा दिया गया, इधर दूल्हा बैठा हुआ है, सामने दुल्हन बैठी हुई है, दोनों देख रहे हैं। मुझे बताइए शरीयत का कानून है, शरीयत का हुक्म है, शरीयत का ये फरामीन है कि औरतों को पर्दे में रखा जाए, लेकिन आज की शादियां क्या है? बेहयाई हो रही है शादियों के अंदर। शादी है क्या चीज? एक लड़की का निकाह हुआ, निकाह होने के बाद उसकी उम्र बढ़ी, उम्र बढ़ने के बाद उसके बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद बच्चे बड़े हुए, बच्चे बड़े होने के बाद उनका निकाह किया, उनका निकाह करने के बाद वो दादी बनी, उनका निकाह करने के बाद वो नानी बनी, उनका निकाह करने के बाद बाप दादा बना, उनका निकाह करने के बाद नाना बना, और बनने के बाद में देखिए अब ये
یہ سب ہو گئے الگ، لیکن بیوی دیکھیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نکاح کی برکت کیا ہے، نکاح کے اندر خصوصیت کیا ہے۔ ایک عورت کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں عمر اس بڑھتی چلی گئی، جب عمر بڑی ہے یعنی 70 سال کی عمر ہو گئی عورت کی اور 80 سال کی عمر ہو گئی بوڑھے کی، اب اچانک اس بوڑھے کی طبیعت خراب ہو گئی اور جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ، بچے بھی اس کے گھر نہیں، لڑکا اس کا گھر نہیں، بیٹا اس کا گھر نہیں، سب کمائی کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن اچانک بوڑھی کی طبیعت خراب ہو گئی اور جیسے ہی بوڑھی کی طبیعت خراب ہوئی بوڑھا مچلنے لگا کہ کوئی ملے میں اپنی بوڑھی کو لوں اور ایک سواری میں بیٹھاؤں اور بیٹھانے کے بعد ہسپتال لے جاؤں اور اس کا یعنی کہ جو ہے علاج کراؤں۔ ہم سوال کرتے ہیں اگر لڑکی 25 سال کی ہو یا لڑکا 26 سال کا ہو تب تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جسم سے پیار ہے، لیکن یہ 70 سال کی بوڑھی اور یہ 80 سال کا بوڑھا اس کو اب عورت کے جسم سے پیار نہیں۔ آخر اتنی محبت آئی کیسے، آخر اتنی محبت آئی کیسے کہ ایک 70 سال کی بوڑھی کے لیے ایک 80 سال کا بوڑھا کانپ رہا ہے، ایک 80 سال کا بوڑھا اس کو لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے ہسپتال میں، سواری کا سادن کر رہا ہے، اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اپنی بیوی کو ٹھیک کرانے میں لگانے پہ چھٹا ہوا ہے کہ کیسے ہی میری 70 سال کی بوڑھی ٹھیک ہو جائے۔ ہم سوال کرتے ہیں اے 80 سال کے بوڑھے آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ بوڑھی ہے، اس کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، تجھے اس کے جسم سے پیار نہیں، آخر تو اس کو اپنے کاندھے پہ لیے ڈھو کیوں رہا ہے؟ تو بوڑھے نے کہا تھا کہ مولانا یہ جو 70 سال کی بوڑھی سے آج جو محبت کر رہا ہوں اس محبت کی علامت یہ ہے کہ نکاح کرنا میرے نبی نے سنت کیا تھا، اب جب سنت کیا تھا تو وہی محبت برقرار ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام فقہ کی بہت ساری کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے، ابھی مولانا اسلام صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں حضرت حوا کو ہاتھ لگاؤں، حضرت حوا کو جو ہے اپنی زوجہ بناؤں، حضرت حوا کو جو ہے میں اپنی بیوی بناؤں۔ ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا چھونے کے لیے، تب تک اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے آدم آپ اس کو چھو نہیں سکتے، یہ غیر محرم ہے۔ آپ نے عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم اس کو اپنی زوجہ بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، ان کو اپنی بیوی بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام اس کو چھونے کے لیے، اس کو بیوی بنانے کے لیے، اس کو زوجہ بنانے کے لیے، خود زوج بننے کے لیے اس سے نکاح کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نکاح کریں گے تب اس کو چھوئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سنا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ کو بڑھایا، حضرت حوا کو چھونا چاہا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ندائے غیبی آئی، اے آدم ابھی آپ اس کو نہیں چھو سکتے، اللہ تو نے ابھی حکم دیا تھا کہ پہلے نکاح کرو تب چھوؤ گے، میں نے نکاح کر لیا، ان کو اپنی بیوی بنا لیا، اب میں انہیں کیوں نہیں چھو سکتا؟ تب ندائے غیبی آئی، اے آدم جب تک تم انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک تم ان کا مہر ادا نہ کرو گے۔ اے پروردگار عالم میں مہر اس کا کہاں سے ادا کروں؟ اب میں خطابت کی روشنی میں جملے عیاں کر رہا ہوں، چل کے آپ بولے سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، اے پروردگار عالم میں ان کا مہر کہاں سے ادا کروں؟ میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس ہیرے نہیں، میرے پاس سونا نہیں، میرے پاس چاندی نہیں، میرے پاس ہیرے جواہرات نہیں، میرے پاس کھیت کلیان نہیں، میرے پاس بہترین عمارات نہیں۔ اے پروردگار عالم میں اس کا مہر کیسے ادا کروں؟ جب آدم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں اپنا عریضہ پیش کیا تھا، پروردگار عالم کی جانب سے آواز آئی تھی، اے آدم علیہ السلام ان کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہیں سونا دینا نہیں پڑے گا، ان کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہیں ہیرے نہیں دینا پڑیں گے، ان کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہیں جواہرات دینا نہیں پڑیں گے، ان کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہیں کھیت و کھلیان دینا
نہیں پڑیں گے، ان کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہیں عمارات دینا نہیں پڑے گی، ان کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہیں ہیرے جواہرات مال و دولت یا شربت دینے کی ضرورت نہیں۔ اے پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ، جب سونا دینے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا دیا جائے؟ جب مال دینے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا ادا کیا جائے؟ جب ہیرے جواہرات دینے کی ضرورت نہیں وانا تو پھر کیا دیا جائے؟ جب کھیت و کھلیان سے مہر ادا نہ ہوگا تو پھر میں کیا ادا کروں؟ جب اتنا کہا تھا پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ کی جانب سے آواز آئی تھی، اے آدم علیہ السلام، اے آدم سن لے، تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، یہی تیرا خیر ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، خطبے سے لے کے اب تک میں نے کہا نہیں تھا کہ درود پڑھو، اب کہہ رہا ہوں درود پڑھے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ جانب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوست آج کل ہو کیا رہا ہے؟ ایک صاحب کی شادی ہونے والی تھی حضرت، اور جیسے شادی ہونے والی تھی تو انہوں نے کہا اپنے دوستوں سے بھئی یہ بتائیے کہ یار کوئی ایسا پینترا ہو جس سے بیوی تھوڑا دب کے رہے۔ کہا پینترا کہاں سے لایا جائے؟ کہا کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے بیوی ہمیشہ دب کے رہے۔ آج کا معاشرہ دیکھیں آپ کیسا ہے۔ کہا ایسا پینترا ہونا چاہیے جس سے بیوی ڈر کے رہے، بیوی دب کے رہے، بیوی دھونس میں رہے۔ تو ایک ان کے دوست نے کہا ایسا ہے جب تمہاری بیوی آیا کریں کچھ کہا کریں ان سے کام کے لیے کہا کرو اور کہا کرو ایسا کر دے ورنہ۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ بولے کام اب بیوی کی ان کی شادی کو ہو گئے 6 مہینے۔ 6 مہینے ہونے کے بعد کہا جیسے ہی بیوی آئی کہا بھی کپڑے دھو، کہا ہاں دھو دوں گی، کہا جلدی دو ورنہ۔ بیوی ڈر گئی، جلدی سے کام کر دیا کرتی تھی۔ اب ہوتے کرتے 6 مہینے گزر گئے، بیوی اٹھی، اٹھنے کے بعد اجازت اپنے شوہر سے لی اور لینے کے بعد بولی کہ میں میکے جانا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ میکے چلی جائیے۔ اب وہ میکے گئی، میکے جانے کے بعد اپنی سہیلیوں سے بولی یہ بتا، سہیلیوں نے دیکھا کہا بھائی یہ بتا جب تیری شادی ہوئی تھی بڑی موٹی تاریخ تھی، اب کیا ہو گیا؟ اچانک سوکھ کیسے گئی؟ تو انہوں نے کہا یار سوکھنے کی وجہ تو کوئی نہیں ہے، کہا کھانے کی کمی نہیں، کہا پینے کی کمی، کہا پینے کی کمی نہیں، کپڑے لتے کی کمی، کہا اس کی بھی کمی نہیں، کہا پھر سوکھ کیسے گئی؟ اچھی خاصی تو موٹی تازہ تھی، اچانک کیا ہوا؟ ایسے کیسے سوکھ گئی؟ کہا یار نہ کھانے کی کمی، نہ پینے کی کمی، نہ اوڑھنے کی کمی، نہ پہننے کی کمی، نہ گھر میں آنے کی جگہ کی کمی۔ کہا پھر سوکھ کیسے گئی؟ کہا مجھے تو برنا میں یہ برنا ہے کیا؟ اب سہیلیوں نے پوچھا یہ بتائیے یہ برنا ہے کیا چیز؟ کبھی دیکھا ہے؟ کہا پتہ نہیں برنا ہے کیا چیز۔ ہتھیار ہم نے دیکھے، چاقو ہم نے دیکھے، تلوار ہم نے دیکھی، تمنچا ہم نے دیکھا، سب ہتھیار ہم نے دیکھے، لیکن یہ برنا کیا ہے؟ کہا تو پھر کب آ رہے ہیں بلانے کے لیے؟ کہا کل آ رہے ہیں۔ کہا اچھا کل جب آئیں گے پھر کہیں گے؟ کہا ہاں اس کا تو تقیہ کلام ہے، وہ تو یہ کہے گا ایسا کر دے ورنہ۔ کہا ٹھیک ہے جب کل آئے اور جب آپ کو اپنے گھر لے جائے اور جب وہ کہے ایسا کر دے ورنہ تب اس سے کہہ دینا ورنہ کیا کر لو گے؟ سبحان اللہ، بولے کم سے کم دیکھنے تو مل جائے گا یہ ورنہ ہے کیا چیز، ہتھیار ہے کیسا، تمنچا ہے کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ اب صاحب یہ پہنچے اپنے بیوی کو لے کے اپنے گھر پہ۔ اب دیکھیے کتنے بڑے گندے تھے یہ، 1 مہینے کے کپڑے یعنی کہ گندے کرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، پوٹلی رکھی ہوئی تھی۔ بیوی گھر میں آئی اور جیسے ہی بیوی آئی اب پوٹلی اٹھا کے بیوی کے سامنے رکھ دی، دو تو کہا ابھی دھو رہی ہوں، ذرا میکے سے آئی ہوں، منہ ہاتھ دھو لوں، برقع اتار لوں اور برقع اتارنے کے بعد منہ ہاتھ دھو لوں، تھوڑا سستا لوں، ہوا لے لوں اور ہوا کھانے کے بعد میں آپ کا کام کر دوں گی۔ کہا ابھی دھو، ہاں میں دھو دوں گی، آپ اپنے کام سے جائیے۔ انہوں نے کہا ابھی دھو ورنہ۔ بولے ورنہ کیا کر لو گے؟ اب گٹھری اٹھائی، بولے ورنہ میں خود ہی دھو دوں گا۔ سبحان اللہ بے شک، تو کمی بیویوں کی بھی ہے۔ اب دیکھیے آج کی کمی ایک ایسی ہے، آج بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ اگر شوہر دیر سے گھر میں آئے تو چلا کے کہتی ہے جہاں سے دیر میں آ رہے ہو وہیں کھا لیتے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تھوڑی سی باتوں میں آج میاں اور بیوی کے اندر من مٹاؤ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی باتوں کے اندر بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو، میرا اور آپ کا پیارا آقا ارشاد فرماتا ہے ایسی بیوی جس نے اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات گزاری، اس عورت پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لعنت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں
देखिए معاشرہ کیسا ہے. آج بھی شادیاں ہو رہی ہیں, شادیوں میں ڈھول بج رہے ہیں. آج بھی شادیاں ہو رہی ہیں, شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں. آج بھی شادیاں ہو رہی ہیں, اسٹینڈنگ میں کھانا کھایا جا رہا ہے. آج بھی شادیاں ہو رہی ہیں, چل پھر کے کھا رہے ہیں. بیوی آئی, آنے کے بعد پھر وہی لوچے. اب دیکھ کرا کیا جائے, آخر وجہ کیا ہے؟ کیا شادیاں صرف آج ہو رہی ہیں؟ پہلے نہیں ہوئی تھی. اسلام میں ایک اور شادی ہوئی تھی. میرے اور آپ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا دلہن بنی بیٹھی ہیں, حضرت علی مولائے کائنات دولہا بنے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک طرف حضرت علی, ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب آئے, اور قریب آنے کے بعد حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چوما میرے نبی نے, اور چومنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے میری بیٹی, تو آج میری دہلیز سے نکل کے علی کی دہلیز پہ جا رہی ہے. جیسے ہی اتنا کہا, مصطفیٰ کی آنکھ سے آنسو نکلا. جیسے ہی آنکھ سے آنسو میرے اور آپ کے نبی کے نکلا, حضرت فاطمہ نے اپنی ہتھیلی پہ اس آنکھ کے آنسو کو لیا, اور لینے کے بعد اپنے جسم پہ مل لیا. اور ملنے کے بعد عرض کرتے ہیں, آقا آج سے پہلے آپ بہت روئے, لیکن میں تو بیدہ ہو کر جا رہی ہوں. آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیے, آپ کے بیٹے کی شادی تھی یا بھائی کی شادی تھی, یا بھائی کی شادی تھی یا بھتیجے کی شادی تھی؟ شادی ہوئی. آپ جب بیوی کو لینے کے لیے یعنی بارات لے کر جب وہاں پہنچے تھے, اور جب دلہن کو سجا کر اس کی دولہے کی گاڑی میں بیٹھایا گیا تھا, مجھے دل کی تختی, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا سب رو رہے تھے کہ نہیں رو رہے تھے؟ پڑوسی بھی دلہن کے رو رہے تھے, بھائی بھی دلہن کا رو رہا تھا, بیٹا بھی رو رہے, بھائی بھی رو رہے تھے, چچا بھی رو رہا تھا, چچی بھی رو رہی تھی, خالہ بھی رو رہی تھی, خالو بھی رو رہے تھے, عزا اقربا تمام رو رہے تھے. ہم نے سوال کیا, اے رونے والوں, آج فلاں کی بیٹی جا رہی ہے, آج تم کیوں رو رہے ہو؟ سوال کا جواب ملتا ہے, مولانا یہ بیٹی جا رہی ہے, ہمارے گھرانے کی بیٹی جا رہی ہے, اس کی طرف سے ہماری آنکھ سے آنسو نکلا ہے, تمام رو رہے ہیں. آج فلاں کی بیٹی جا رہی ہے. ٹھیک اسی طرح میرے اور تیرے مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے. مصطفیٰ آگے آئے, میرے نبی نے حضرت فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیا, آنکھ سے آنسو مصطفیٰ کے نکلا. حضرت فاطمہ نے اپنی ہتھیلی پہ لیا, اور لینے کے بعد اپنے جسم ادھر پہ مل لیا, اور ملنے کے بعد عرض کرتی ہیں, حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر معمہ کیا ہے؟ آخر آپ روئے کیوں؟ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا, آج کے باپ اپنی بیٹی کو ڈولیوں میں بیٹھانے سے پہلے یہ پیغام اگر دے دیں جو میرے نبی نے پہلے دیا تھا, وہ پیغام اگر آج ایک باپ اپنی بیٹی کو ڈولیوں میں بٹھاتے وقت, ایک بھائی اپنی بہن کو ڈولیوں میں بٹھاتے وقت اگر یہ پیغام دے دے جو میرے نبی نے دیا تھا, تو اب میں پوری ذمہ داری سے کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں, کسی کی بیٹی کو طلاق نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے وہ جملہ کیا تھا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, اے میری بیٹی فاطمہ, تو میری دہلیز سے نکل کر علی کے گھر میں جا رہی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جب قیامت کے میدان میں اے فاطمہ تو مجھے وہاں ملے تو مجھے اس حال میں